نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حين ولدته فاطمة رضي الله تعالى عنها بالصلاة رواه الترمذي وأبو داود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم رواه مسلم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما بمكة قالت فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمزغها ثم تفل فيه ثم حنكه ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام رواه البخاري ومسلم. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة يوم السابع ونحلق رأسه ونلتفه بزعفران رواه أبو داود. عن أم كرز رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا يضركم ذكرانا كن أو أناثا رواه الترمذي والنسائي.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شأتا رواه أبو داود والنسائي عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويخلق ويسمى رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن سلمان بن عامر الأزودي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عف عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كبشا رواه أبو داود. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال عف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشأة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، احکامات معاشرت اور معاملات کا بیان چل رہا ہے. ان احکامات کا تعلق عام طور سے حقوق العباد سے. عبادات جتنی ہیں ان کا تعلق حقوق اللہ سے، اور احکامات معاشرت اور معاملات ان کا تعلق حقوق العباد سے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جتنے احکامات شریعت ہیں ان کی دو قسمیں، ان کو دو قسموں میں بند کر دیا گیا. احکامات شریعت جتنے بھی ہیں ان کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ احکامات جن کا تعلق حقوق اللہ سے، ایک وہ احکامات جن کا تعلق حقوق العباد سے. عقائد اور عبادات یہ سارے حقوق اللہ سے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، جنت کو حق ماننا، جہنم کو حق ماننا، قیامت کو ماننا، مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننا، یہ سارے عقائد ہیں، یہ حقوق اللہ سے. ان احکامات کا تعلق حقوق اللہ سے. اسی طریقے سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، صدقۃ الفطر ادا کرنا، ان سب کا تعلق حقوق العباد سے. اے حقوق اللہ سے، عبادات کے قبیلے سے یہ حقوق اللہ میں آتے ہیں. احکامات معاملات اور معاشرت، خریدنا، بیچنا، کرائے سے دینا، کرائے پہ لینا، کسی کو ملازم رکھنا، کسی کا ملازم بننا، قرضہ دینا، قرضہ لینا، ایڈوانس دینا، ایڈوانس لینا، یہ سارے احکامات ہیں. کس طرح لین دین کرنا ہے یہ سارا.
ان کو حقوق العباد سے تعبیر کیا جائے. پھر شادی کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، راستے چلنے والوں کے حقوق، ان سب کا تعلق حقوق العباد سے ہے. تو احکامات معاملات معاشرت یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. اور حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے آخرت کے اعتبار سے، کہ آخرت میں یہ ہوگا کہ جس بندے کی حق تلفی کی ہے، جس کو ستایا ہے، جس کو اذیت دی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، اب آخرت میں اس کو نیکیاں دینی پڑے گی جب تک وہ راضی نہ ہو جائے. کتنی نیکیاں لے گا اور وہ ہمارے پلے میں ہیں یا نہیں ہے تو اب اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈالے جائیں گے کہ لو اس کے گناہ اپنے اوپر لو. اتنا سخت معاملہ ہے. حقوق اللہ کا تو معاملہ کیا ہوگا کہ بھئی یہ نمازوں میں کوتاہی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، قضا نمازیں شروع کر دی، موت آ گئی، نیت تھی کہ قضا نمازیں ادا کروں، اسی دوران موت آ گئی، اب رعایت کا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ ٹھیک ہے اس بندے نے توبہ بھی کر لی اور قضا بھی ادا شروع کر دی، اور قضا پوری نہ کر سکا کہ موت آ گئی. ایسے ہی روزے قضا شروع کر دیے، کچھ رکھے تھے کہ موت آ گئی، تو اب رعایت ممکن ہے، مگر حقوق العباد کا معاملہ یہ بڑا سخت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد کے معاملے کو دنیا میں آدمی صاف کر لے، یہی معاملہ صاف کر لے، ایسا نہ ہو کہ آخرت میں پھر نیکیاں دینی پڑ جائیں یا اس کی برائیاں اور اس کی گناہ اپنے سر لینے پڑ جائیں. تو حقوق العباد جب آدمی بندوں کے حقوق کو پہچانے گا تو ادا کرے گا، جب حقوق پتہ ہی نہیں تو ادا کیا کرے گا؟ بھئی نماز کا فرض ہونا پتہ ہے جبھی تو آدمی نماز پڑھتا ہے. اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ نماز فرض ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ تو ایسے ہی حقوق کا علم ہوگا کہ میرے ذمہ کیا حق ہے، کس سے کیا حق ہے، تو ادا کرے گا، اور ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس سے معافی تلافی کرنے کی کوشش کرے گا. لہذا یہ جو احادیث مبارکہ پڑھی گئی اس کا تعلق اولاد کے حقوق سے کہ والدین کے ذمہ اولاد کے کیا حق. آج کتنے والدین ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہمیں ستاتی ہے، ہمیں دکھ دیتی ہے. کیا ہم نے اس لیے ان کو بڑا کیا تھا؟ اس لیے ہم نے ان پر محنتیں کی تھی، دن رات ایک کیے تھے. آج یہ اپنی بیوی کی چلا مانتے ہیں اور ہمیں ستاتے ہیں، یوں کرتے ہیں. کتنے والدین ہیں جن کو اپنی اولاد سے ہی شکایت. تو ذرا یہ دیکھنا ہے کہ ان والدین نے اولاد کے حقوق ادا کیے تھے جو ان کے ذمہ شریعت نے اولاد کے حق رکھے تھے. ان میں سے یہ ایک پہلا حق جب اولاد پیدا ہو رہی ہے اس وقت کا حق اس حدیث پاک میں آ رہا ہے. بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں، باپ کے پشت میں ہے وہ، اور اولاد کا حق لگ گیا کہ باپ ایسی عورت سے شادی بننے والا باپ ایسی عورت سے شادی کرے جو اس کے بچے کی نیک اور دینی تربیت کر سکے. ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے مگر اس کا حق لگ رہا ہے ہر مرد کے ذمہ جسے شادی کرنی کہ بھئی یہ جو جس عورت سے یہ شادی کرے گا وہ عورت اس کے بچوں کی ماں بنے گی.
اور ماں بنے گی تو بچوں کی تربیت کرے گی، تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ تو اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ایسی ماں ڈھونڈے جو دیندار ہو، بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ تو کیا وہ والدین جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہماری حق طلبی کر رہی ہے، ہمیں ستا رہی ہے، تو کیا انہوں نے اولاد کا یہ حق ادا کیا؟ یا دنیا داری کو دیکھا، رواج کو دیکھا، اور جو ہے خوبصورتی کو دیکھا، مالداری کو دیکھا اور نکاح کر لی؟ تو آج وہ فیشنیبل ماں بچوں کو فیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور بچوں کی بے دینی کی تربیت ہو رہی ہے۔ ماں یہ کہتی ہے بھائی اس کو ٹی وی لا کے دو، اسے یہ لا کے دو، اس کو پینٹیں لا کے دو، اسے انگریزی جو ہے اسکولوں میں داخل کرا دو، اور اس کو یوں کرو اور اس کو یوں کرو، اور کہ باپ کہتا ہے چلو ماں کی خواہش ہے چلو کر لو۔ تو کیا باپ نے اولاد کا یہ حق ادا کیا؟ کل یہ اولاد قیامت میں پوچھے گی کہ ابا جان ہمارا یہ حق تو آپ نے ادا نہیں کیا، ہمیں تو بے دین ماں کے حوالے کیا آپ نے، جو بے پردہ بازاروں میں گھومتی تھی اور بے پردہ شاپنگ کرتی تھی، بے پردہ رسوم و رواج میں شادی بیاہوں میں جاتی تھی آتی تھی، وہی ماں، اسی ماں نے ہمیں ایسے کپڑے پہنائے اور ہماری بھی بے دینی کی تربیت ہوئی، بے حیائی کی تربیت ہوئی۔ ابا جان ہمارے یہ حق دیجیے ہمیں۔ اب قیامت میں ابا جان ہنسے گے۔ دیکھیے یہ وہ حق ہے جو ابھی اولاد آئی نہیں ہے دنیا میں، اور اس کا حق لگا ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی حق ہے اولاد کا، کہ نیک عورت سے شادی کرنا، دیندار عورت سے شادی کرنا اولاد کا حق ہے یہ، مگر یہ حق کا پتہ ہی نہیں۔ جب یہ حق پتہ ہی نہیں تو نوجوان کیا ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی خوبصورت لڑکی مل جائے، مالدار گھرانے میں شادی ہو جائے، زندگی ذرا اسٹینڈرڈ سے گزر جائے، بس لہذا دیکھ لیجیے کیا انجام ہو رہا ہے، کیسی اولادیں آ رہی ہیں وجود میں، اور پھر کیسا بے دینی کا اور بے حیائی کا ماحول عام ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اولاد بڑی ہو کر کیا گل کھلائے گی؟ جب آدمی ببول بوئے گا تو کانٹے ہی نکلیں گے، پھول تھوڑی نکلیں گے۔ بوئے ببول اور امید پھولوں کی لگائے تو یہ تو حماقت ہے۔ تو پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کے لیے ایسی ماں ڈھونڈے جو دیندار۔ پھر جب وہ اولاد دنیا میں آ رہی ہے تو اب اگلا حق کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دے، سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ کیا میں نے اپنی اولاد کے کان میں اذان دی ہے؟ سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت، یا کسی مؤذن کو بلا لیا، کسی ایسے چلتے آدمی کو، ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی ہوتا ہے، بھائی آپ اذان دے دیں، بچے کا حق اس طرح ادا کروا لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسوں کے کان میں خود اذان دے رہے ہیں، اور آج کتنے مسلمان ہیں جن کو بچے کے کان میں اذان دینے ہی نہیں آ رہی۔ شادیاں ہو رہی ہیں، شادی کی ساری رسومات ادا کی جا رہی ہیں، وہ ساری رسومات بتائی جا رہی ہیں بچے کو، بچیوں کو، کہ دیکھو شادی میں یوں کرنا پڑے گا، شادی کے بعد پھر یہ ہیں، یہ اخراجات ہیں، یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ساری دنیا کی رسمیں رواج کی جا رہی ہیں، مگر کوئی اپنے بیٹے بیٹیوں کو یہ نہیں سمجھاتا کہ بھی دیکھو بچہ پیدا ہوگا تو اس کے سیدھے کان میں اذان ہوگی، الٹے کان میں اقامت ہوگی، اور یہ تمہیں خود دینے ہی نہیں آتی، یا ہمت ہی نہیں ہوتی۔ دنیا کے سارے کام کرنے کی ہمت ہو جاتی ہے، اذان دینے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، نہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ اولاد اپنے حق کا مطالبہ کرے گی قیامت میں، یا اللہ میرے ابا نے تو میرے کان میں اذان ہی نہیں دی، دادا دے دے، نانا دے دے، یہ سب والد کے حکم میں، گھر کا کوئی فرد دے دے تو بھی ٹھیک ہے، مگر پیسے دے کر مؤذن صاحب کو بلا لیا، کسی اور حافظ صاحب کو بلا لیا اور اذان دلوا دی، اسے پیسے دے دیے اور مطمئن ہو گئے کہ بھئی ہم نے یہ حق ادا کر لیا،
ٹھیک ہے اذان کی سنت ادا ہو جائے گی، مگر کیا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو کسی اناڑی سے علاج کراتے ہیں یا اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں؟ تو ہر باپ کے ذمے ہے کہ اسے اذان دینے آنی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ مؤذن صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، امام صاحب ان کا مرتبہ ہے تو بطور برکت ان سے اذان دلوا لی، وہ صحیح ہے، وہ تو اچھی بات ہے کہ بطور برکت ان سے دلوا رہا ہے، خود بھی دینا جانتا ہے، دے سکتا ہے، مگر اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کے مبارک زبان سے بچے کے کان میں اذان کے الفاظ جائیں گے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، سعادت سمجھتے ہوئے، یعنی کہ ان کو پیسے دے دیے بے فکر ہو گیا کہ چلو بھائی آئے اس کو پیسے دے دو۔ کتنے لوگ ہیں ہاسپٹلوں میں چلے جائیں گے تو بیچارے یوں ہی سمجھتے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی مل ہی نہیں رہا اذان دینے والا، 2 دن ہو جاتے ہیں، 3 دن ہو جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے کوئی ملتا ہے تو اذان دلوا دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی کہ اذان دی ہے یا نہیں دی کان میں۔ حالانکہ سب سے پہلی آواز بچے کے کان میں اللہ کی کبریائی کی جانی چاہیے، تو وہ کب جائے گی کہ گھر کے افراد قریب ہوتے، ولادت کی جیسے خبر ہوتی ہے گھر کا فرد قریب ہوتا ہے فوراً اذان دے، بچے کو دھلا کر، جب دائی گھر دے ڈاکٹرنی بچے کو دھلا کر حوالے کرے ماں باپ کے، فوراً اذان دے، تاخیر کیوں کرتے، کسی کا انتظار کیوں کرتے؟ اللہ کی بڑائی کی آواز اس کے کان میں فوراً جانی چاہیے۔ تو یہ حق ہے بچے کا، تو ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہم نے یہ حق ادا کیا ہے بچے کا، اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کا ترانہ خود اپنے زبان سے ڈالا ہے۔ حالانکہ دیکھیے بچہ کیا ہے، اسے کس چیز کا شعور ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے شعور، مگر اذان اس کے کان میں دلوائی جا رہی ہے کہ بھئی اللہ کی بڑائی کا ترانہ اس کے کان میں جانا چاہیے، گویا اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس اللہ کی بڑائی پر عمل کرنا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح پر عمل کرنا ہے، اور دوسرے کان میں قد قامت الصلاۃ، بس نماز کھڑی ہو گئی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ پھر جب یہ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یہ بھی مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ کر دی، گویا اشارہ اس طرف سے کہ اس کی زندگی ہے، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، بس نماز کھڑے ہونے کی دیر ہے۔ اب بتائیے اقامت کے بعد نماز کھڑے ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنا سا دورانیہ ہم سب کو ملا ہوا ہے کہ ہمارے کانوں میں اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، بس نماز کھڑے ہونے کی دیر ہے، اللہ اکبر کہنے کی دیر ہے۔ اب اتنا سا ہمیں موقع ملا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، تو یہ بات بچے کے فہم میں لاشعور میں ڈالی جا رہی ہے کہ دیکھو حی علی الفلاح، حی علی الفلاح پر عمل کرنا۔ جب باپ کی حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح پہ عمل نہ کر رہا ہو، وہ بچے کے کان میں یہ کہے گا تو کیا اثر ہوگا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے یہ حق بچے کا جو ہمارے ذمہ شریعت نے لاگو کیا ہے، اور ہم کتنے غافل ہیں۔ تو بچے کے کان میں یہ اذان دینی چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود اذان دی ہے، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے کان میں۔ تو فرمایا، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا۔ ابو رافع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، حضور کے غلام تھے، حضور نے انہیں بعد میں آزاد فرما دیا تھا، تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد شدہ غلام تھے، گویا حضور کے گھر کے فرد تھے۔ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہوتا تھا کہ جو آقا غلام کو آزاد کرتا تھا تو وہ غلام اسی خاندان کا شمار ہوتا تھا، تو یہ ابو رافع گویا حضور کے خاندان کے فرد شمار ہوتے تھے، تو یہ گھر کا فرد اپنا ایک عمل آنکھوں سے دیکھا ہوا بیان کر رہا ہے۔ ابو رافع فرماتے ہیں رأیت، میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذن فی اذن الحسن بن علی،
اذان دی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے کان میں حین ولدت کو فاطمہ بالصلاۃ، جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جنا تھا، بالصلاۃ اذان، نماز والی اذان، جو اذان کے لیے، جو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، وہ والی اذان حضور نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں، یہ دیکھ رہے ہیں حضور اذان دے رہے ہیں، تو اذان کیسے دینی ہے، کس طرح دینی ہے، یہ طریقہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ اس کے بھی آداب کہ جب آدمی بچے کے کان میں اذان دے تو قبلہ رخ کھڑا ہو جائے۔ بہتر صورت تو یہ ہے کہ بچے کو کوئی لے کر کھڑا ہو جائے سامنے اوپر کر کے، اور آدمی کانوں میں انگلیاں ڈالے جیسے مؤذن ڈالتے، اور پھر ہلکی آواز میں سیدھے کان میں اذان کہہ لے، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے، پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کے جیسے اقامت دی جاتی ہے الٹے کان میں اقامت کی، دونوں موقعوں پر قبلہ رخ کا رخ، اور اگر کوئی دوسرا اٹھانے والا نہ ہو تو خود ہی اٹھا سکتا ہے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اذان دے دے سیدھے کان میں، اور الٹے کان میں اقامت دے دے۔ اب کانوں میں انگلیاں نہیں ڈال سکتا، یا بچہ ہاتھ میں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح پر دائیں بائیں منہ پھیر لینا، یہ بھی مستحب ہے اس اذان میں بھی۔ دیکھیے آسان عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، روز اذان سنتے ہیں تو ہر مسلمان کو اذان یاد ہونی چاہیے، اذان آنی چاہیے، اور یہ بچے کے کان میں جب باپ کی دل سے نکلی ہوئی یہ صدائیں اللہ کی بڑائی کی بچے کے کان سے بچے کے دل میں پہنچیں گی، اب یہ بچہ بڑا ہو کر پھر فرما بردار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب جب باپ نے اذان ہی نہیں دی کان میں تو کیا فرما برداری کرے گا؟ باپ نے اس کے دل میں اللہ کی بڑائی کی اور عظمت ڈالی نہیں، جو پہلا وقت تھا ڈالنے کا، اللہ کی عظمت بڑائی دل میں ہوتی تو باپ کو فرما بردار ہوتا۔ تو بہرحال یہ پہلی حدیث ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی ہے۔ تو یہ پہلا حق بچے کا کہ جب بچہ اس دنیا میں آیا تو باپ کے دل میں یہ حق کہ وہ اس کے سیدھے کان میں اذان دے، الٹے کان میں اقامت دے۔ اس کے بعد دوسرا حق تحنیک اور دعائے برکت۔ حضرت صدیقہ کائنات عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیقہ کائنات سے روایتیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کان یؤتی بالصبیان، بچے لائے جاتے تھے۔ کس لیے بچے لائے جاتے تھے؟ فیبرک علیہم، کہ آپ ان پر برکت کی دعا فرمائیں، ویحنکہم، اور ان کی تحنیک فرمائیں، جو مسلم شریف کی روایت کہ بچے لائے جاتے تھے دعا کے لیے کہ یا رسول اللہ ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر باپ سوچے کہ میں اپنے بچے کی ولادت کے وقت ان کو کسی نیک بزرگ کے پاس، علماء کے پاس، صلحاء کے پاس لے گیا تھا دعا کرانے کے لیے یا نہیں لے گیا؟ یہ حق ہے بچے کا۔ دیکھیے صدیقہ کائنات فرماتی ہیں صحابہ کا عمل تھا، بچے پیدا ہوتے حضور کے پاس سے لے آتے، دو کام، برکت کی دعا کرواتے اور دوسرا یہ ہے کہ تحنیک کرواتے۔ تحنیک کیا ہوتی تھی؟ تحنیک یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور یا چھوارا چباتے، اس کا لعاب بناتے اور اس کا لعاب لے کر بچے کے تالوں میں لگا دیتے۔ یہ ایک برکت کی بات ہوتی کہ شروع ہی میں کسی اللہ والے کا، کسی نیک بزرگ کا لعاب بچے کے منہ میں جائے گا تو اب یہ بچہ ہمیشہ نیک والے بنے گا۔ تو جن والدین کو بچوں سے شکایت ہے کہ بھئی بچے ہمارے حق ادا نہیں کر رہے، حق تلفیاں کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنے بچوں کا یہ حق ادا کیا ہے؟ کہ انہیں کسی اللہ والے کے پاس لے گئے تھے ولادت کے وقت اور ان سے یہ تحنیک کروائی تھی؟ حق تھا بچے کا؟ کل یہ بچہ کھڑا ہو کر قیامت میں کہہ دے کہ یا اللہ پاک یہ میرے ابا جی تھے، یہ مجھے پہلے دن کسی بزرگ کے پاس ہی نہ لے گئے کہ ان کی برکت کی دعائیں مجھے ملتی اور ان کا مبارک لعاب مجھے ملتا، اس کا اثر مجھ میں آتا۔
نہ اس باپ نے میرے کان میں اذان دی، نہ اقامت دی، نہ یہ تحنیک کروائی۔ جو پہلا موقع تھا بچے کے حق کی ادائیگی کا، تو پہلا ہی حق ہم نے ادا نہ کیا۔ اب یہ بچے سے کیسے معاف کرا سکتے بتائیے؟ بچے سے تو معافی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگ سکتی کہ اللہ ہم سے یہ کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ تو صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ یحتسبیان، بچے لائے جاتے تھے، ایک رواج تھا، ایک عام رواج تھا۔ یہ سنت تقریباً ختم ہو گئی کہ اس طرف دھیان ہی نہیں، اور جو ہے پریشانی، ہر ایک آدمی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ آپریشن سے ولادتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے کتنے اخراجات میں آدمی پس رہا ہے، تو اب اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ سارے کام بھی کروانے کے۔ پیدائش کے ساتھ ہی بچے بیچارے آکسیجن میں پڑے رہتے ہیں، تو پتہ نہیں کن کن تکلیفوں میں ہم سب آ گئے۔ کیوں آ گئے ہیں؟ کہ ہم نے شریعت کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے یہ پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی۔ اگلی روایت صدیقہ کائنات کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ اپنا پورا قصہ سناتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ انہا حملت بعبداللہ ابن الزبیر، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت زبیر حضور صلی اللہ تعالی عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، تو حضرت اسماء حضور کی سالی بھی تھی اور حضور کے پھوپھی زاد بھائی کی بیوی بھی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ زبیر سے مجھے حمل ٹھہر گیا تھا مکے میں۔ انا حملت بعبداللہ ابن زبیر بمکہ، مکے میں حمل ٹھہر چکا تھا۔ فرماتی ہیں فولدت بقباء، پھر اسی حالت میں ہجرت فرما لی، مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ کی ایک بستی تھی قباء، جہاں مسجد قباء ہے، آج بھی موجود ہے۔ یہ پہلی مسجد ہے مدینہ منورہ میں اللہ کے محبوب شیخ تشریف لائے تو تعمیر فرمائی، پھر اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ تو یہ محلہ قباء کا تھا، یہاں حضرت اسماء رہائش پذیر تھی۔ اس وقت یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ مہاجرین کے یہاں اولاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ مدینے کے یہودیوں نے جادو کرا دیا، گویا بندش کرا دی اس زمانے کی، آج کی اصطلاح میں کہہ لیجیے۔ اب ان مسلم مہاجرین کے بچے نہیں ہوں گے، اور کئی دنوں تک بچے ہی نہیں ہوئے تھے، کسی کے یہاں بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور سب سے پہلا ہجرت کے بعد یہ بچے کی ولادت ہوئی حضرت عبداللہ کی۔ تو بہت خوشی بنائی مسلمانوں نے اور مہاجرین نے کہ یہ جو بات کی غلط کی کہ بندش لگی ہوئی ہے، پیدائش پر کوئی بندش نہیں لگا سکتا، اس زمانے کے یہودی بھی نہ لگا سکے کہ جا کے آج کل لگا سکے کوئی۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر جب مجھے ولادت ہوئی فولدت بقباء، قباء مسجد قباء مسجد نبوی سے بہت دور ہے، اور اس زمانے میں تو پیدل فاصلہ ہوتا ہوگا، تو قباء میں بچے کی ولادت ہوئی۔ فرماتی ہیں ثم اتیت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی۔ فوضعته فی حجری، میں نے یہ بچہ حضور کی گود میں رکھ دیا۔ فوضعته فی حجری، میں نے یہ بچہ حضور کی گود میں رکھ دیا۔ ثم دعا بتمرۃ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور منگوائی۔ فمضغها، اس کو چبایا۔ ثم تفل فی فیہ، پھر اس کے لعاب کو بچے کے منہ میں ڈالا۔ ثم حنکہ، پھر انگلی سے اس لعاب کو بچے کے تالو پہ ملا۔ حنکہ، حنک تالو کو کہتے ہیں، تالو پر مل دیا۔ ثم دعا لہ، پھر اس کے لیے دعا فرمائی۔ وبرک علیہ، اور برکت کے لیے برکت کی دعا کی۔ وکان اول مولود ولد فی الاسلام، یہ پہلے بچے تھے جو ہجرت کے بعد مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے، تو یہ صحابہ کا عمل تھا۔ یہ بچے کا پہلا حق ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی تو کسی نیک آدمی کے پاس لے گئے اور اس سے کھجور چبوا لی اور اس سے تحنیک کرا لی، یہ حق ہے بچے کا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن زبیر
پھر کس شان کے ہوئے یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر؟ صحابہ فرماتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرما لیا اور تابعین کا دور آیا، صحابہ تھے، تابعین تھے، تو تابعین میں یہ بات مشہور تھی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز دیکھنی ہو نا، وہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھ کیسے نماز پڑھتی، ایسی نماز تھی کہ حجاج ابن یوسف ان کے دور میں، یہ بھی ایک زمانے میں خلیفہ بنے، مکہ میں تھے، بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے اور حجاج ابن یوسف نے بیت اللہ کا، مکہ المکرمہ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور منجنیق سے پتھر پھینک رہا ہے اور پتھر بیت اللہ کی دیواروں کو لگ رہے ہیں، بیت اللہ کی پردوں پر آگ لگ رہی ہے اور حضرت عبداللہ ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اطمینان سے نماز میں لگے ہوئے۔ اس شان کے ان کو حضور سے نسبت نصیب ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز، کہ ایسے نماز میں کھڑے ہو جاتے جیسے کہ صحابہ فرماتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے لکڑی گڑی ہوئی، نہ حرکت نہ کچھ، بس اللہ سے لو لگی ہوئی، ایسی دھیان والی نمازیں پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ کہ پہلے ہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب ان کے منہ مبارک میں چلا جائے اور کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکے، جان دے دی، نہیں جھکے باطل کے سامنے، حق پر ڈٹے رہے۔ تو یہ عبداللہ ابن زبیر بہت اونچی شان کے صحابہ بنے، صحابہ میں سے ان کا مرتبہ بہت اونچا گیا تھا۔ تو کیوں؟ یہ برکت کی دعائیں ملی، پہلے دن سے ماں باپ نے فکر کی، ماں باپ نے پہلے دن سے فکر کی کہ ان کو حضور کی مبارک نسبت نصیب ہے، تو لہذا ایسی شان نصیب ہوئی تھی۔ تو یہ حق ہے کہ کسی بزرگ کے پاس لے جائیں، اس سے برکت کی دعا کرائیں، اس سے کھجور وغیرہ چٹوا لیں، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ تو دو حق یہ لگے، برکت کی دعا کرانا ایک حق اور تحنیک کرانا یہ دوسرا حق۔ تو اذان پہلا حق، پھر دعا کرانا دوسرا حق، پھر تحنیک کرانا یہ تیسرا حق۔ یہ ولادت کے دن ہی یہ سارے حق لگ رہے ہیں بچے کے، والدین کے ذمے۔ کتنے والدین ہیں جو اس حق کو ادا کرتے ہیں؟ کتنے والدین ہیں جن کو یہ حق پتہ ہے؟ شادی کی ساری رسمیں پتہ تھی، بچہ ہونے کی ساری رسمیں پتہ ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرنا پڑے گا، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا لینا ہے، بچے کی چھٹی پر کیا کرنا ہے، ساری رسوم رواج سب کو پتہ ہے۔ مٹھائیاں آ رہی ہیں، مٹھائیوں کے ڈبے ہیں اور جو ہے بوتلوں کے انبار ہیں، جوس کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، جو ملاقاتی آ رہا ہے سب کو دیے جا رہے ہیں۔ بھائی کیوں؟ بھائی یہ تو ضروری ہے نا، بھائی یہ چیزیں تو ضروری ہیں، یہ سب سیکھے بھی ہیں۔ کہ جو ہاسپٹل آئے گا اس کو جوس کا ڈبہ بھی پیش کریں گے، اسے مٹھائی بھی پیش کریں گے۔ ارے بھائی یہ ساری چیزیں انتظام کیوں کر لیا؟ کس نے بتایا؟ کہ بھائی یہ تو کرنا پڑتا ہے، یہ تو سیکھ لیا۔ مگر یہ نہ سیکھا کہ بھائی کسی بزرگ کے پاس اسے بچے کو لے جائیں، برکت کی دعا کرائیں، اس سے وہ کھجور چٹوائیں، یہ نہیں کروایا کیونکہ اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی حق ہے بچے کو۔ تو بچوں کے حقوق کو سیکھنا ہے، والدین کے ذمے ہے کہ ہم یہ حق سیکھیں، پھر اس کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ تو یہ دوسرا حق۔ پھر تیسرا حق عقیقہ۔ دیکھیے آج کیا ہے کہ کتنے خرچے شادی کے بچے کی ولادت پر کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مٹھائیوں کے ڈبے منگا لیے، مٹھائیاں تقسیم کر دی، 10-10 ہزار کی مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی، 5-5 ہزار کی بوتلیں اور جوس کے ڈبے پلا دیے جاتے ہیں۔ کتنے دنوں میں؟ یہ 10 دن کے اندر اندر، بچے کی ولادت کے 10 دن کے اندر اگر لوگوں کا حساب کتاب لگایا جائے تو 8-10 ہزار کے جوس اور بوتلوں میں لگ جاتے ہیں اور باقی جو ہے یہ مٹھائیوں میں لگ جاتے ہیں۔ ان سب کو تو دنیا کی رسوم اور رواج سمجھا، اس کو سیکھا، مگر شریعت کا حکم کہ بھائی عقیقہ بھی مستحب ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عقیقے کو مستحب رکھتا ہے،
واجب نہیں رکھا، لازم اور ضروری قرار نہیں دیا. جیسے قربانی واجب ہے، عقیقے کو واجب قرار نہیں دیا، مستحب قرار دیا. لہذا سمجھتے ہیں مستحب ہے تو کرنے کی چیز تھوڑی ہے. بھئی یہ ساری چیزیں بھی تو کرنا ضروری نہیں تھا، وہ تو خوب کی اور بڑی شان سے کی، اور نہ کرنے کو اپنی ناک کے خلاف سمجھا، اپنی عزت کے خلاف سمجھا. اور جب معاملہ آیا عقیقے کا تو بھئی غریب ہیں کیا کریں، یہ تو بھئی اللہ غفور الرحیم ہے اور مستحب ہے، چلو دیکھیں گے قربانی کے دنوں میں اگر بس ضائع کریں گے تو اس میں سب کا یہ کر لیں گے. یعنی کوئی اہمیت ہی نہیں. تو یہ بھی تو حق تھا بچے کا کہ ساتھ میں بھی اس کا عقیقہ کیا گیا، تو اس حق کو بھی ادا نہیں کیا. اور جب جی میں آیا جب کر لیا، یا یہ کہ بڑی دعوت کے انتظار میں رہے کہ یوں لوگوں کے تصور میں یوں ہے کہ عقیقہ کریں تو بڑی شاندار دعوت کے ساتھ کریں ورنہ تو نہ کریں. یعنی عقیقے کی مفہوم میں یہ تصور ہے کہ بڑی دعوت ہو اور لوگ اسی عنوان سے عقیقہ کرتے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، بہت سادے سیدھے آدمی، وہ ایک مسئلہ پوچھنے آئے. مستب ایک اہم مسئلہ پوچھنے آئے، ان سے ٹھیک پوچھو. میرے 2-3-4 بچے ہو گئے، کسی کا بھی میں نے عقیقہ نہیں کیا، بہت عمر ہو گئی، کسی کی 5 سال، کسی کی 6 سال، کسی کی 3 سال. اب میری بیوی کہتی ہے بھائی ان سب کا عقیقہ کرنا ہے، ایک گائے کر لیتے ہیں تو سب کے عقیقے ہو جائیں گے. تو میں نے بیوی کو کہا بھائی اتنے پیسے میرے پاس کہاں ہیں، اس وقت گائے 8-10 ہزار کی آتی تھی، تو 10 ہزار میں کہاں سے لاؤں گا، پھر گائے، پھر چاول پکیں گے، 25-30 ہزار روپے کا خرچہ میں کہاں سے کروں. تو کہنے لگا میری بیوی نے مجھے رائے دی ہے کہ بھائی دیکھو یہ سارا خرچہ اپنا 30 ہزار کا ہے، اور میرے جو ہے اتنے بھائی ہیں، میں ہر بھائی سے 5-5 ہزار روپے لوں گی تو 30 ہزار تو ایسے ہی جمع ہو جائیں گے. اور دوسرے یہ کہ اتنے سارے لفافے اپنے پاس آئیں گے تو 45-40-50 ہزار روپے جمع ہو جائیں گے، تو اس دعوت میں اپن کو فائدہ ہو جائے گا اور دعوت بھی ہو جائے گی. اتنے عرصے سے اپنے گھر میں کوئی تقریب نہیں ہوئی اور اب لوگوں کا کھاتے رہتے ہیں، لوگوں کو کھلانا بھی چاہیے، اور جو ہے اس طرح دیکھو فائدہ بھی ہو جائے گا اور نقصان بھی نہیں ہوگا، دعوت بھی ہو جائے گی، عقیقے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. تو بھائی میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا اس طرح عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی یہ تو تم ایک تجارت کر رہے ہو جس میں پروفٹ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح سنتیں تھوڑی ادا ہوتی. یہ تو تم نے ایک حساب لگایا ہے اور تمہیں اس میں پروفٹ نظر آ رہا ہے. اگر لاس ہوتا تو تم ہی منع کر دیتے کہ نہیں، مسئلہ بھی نہ پوچھ. یعنی 30 ہزار خرچہ ہوتا، 20 ہزار آمد ہوتی، 10 ہزار کا لاس ہوتا تو تم کہتے ایسا کیا نہیں کرتے. تو یہ تو رسوم رواج ہے، پھر اسے عقیقے کا نام کیوں دیتے ہو گے؟ ایسے ہی دعوت کر لو، عقیقے کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ عقیقہ تو ایک مستحب عمل تھا اور وہ 7ویں دن ہے. یا صحابہ سے ثابت ہے، اتنی ساری روایتیں جو پڑھی گئی وہ سب عقیقے سے متعلق ہیں کہ کس طرح عقیقہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور ہم اس سنت سے اتنے غافل ہیں، یہ لاپرواہی ہے کہ اس طرف دھیان ہی نہیں. بس یہ تصور میں ہے کہ عقیقہ ہو تو بڑی دعوت کے ساتھ ہو، ورنہ عقیقہ ہی نہ. کرتے ہیں عقیقے کا عنوان قائم کرنے. ارے بھائی عقیقہ تو اتنا آسان ہے کہ بھائی 7ویں دن ایک بکری کٹوا لو اور کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم نے عقیقہ کرا ہے. بس آدھا کلو کی تھیلیاں بنا لو، گھر گھر کے کچھ رشتے داروں کو بھجوا دو، کچھ غریبوں میں دے دو. جو قربانی کا حکم ہے کہ 3 حصے کرنا مستحب ہے، تو ایسے 3 حصے کر لو، ایک اپنے پاس رکھ لو. ایک قریب کے کتنے غریب گھرانے ہیں جو بیچارے بکرے کے گوشت کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بکرے کا گوشت 500 روپے کلو وہ کیسے کھائیں. ان کو بیچاروں کو 4-5-6 گھروں میں وہ تھیلیاں پہنچا دی. کچھ اپنے انتہائی قریبی رشتے دار بھائی بہن خالہ پھوپھی کو بھجوا دی، باقی گھر میں رکھ لی، ہو گیا عقیقہ. نہ کوئی شور، نہ شرابہ، نہ کوئی ہلہ، نہ گلہ، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی بڑی انتظام، نہ کوئی ٹینشن، کچھ بھی نہیں. بچے کا حق ادا ہو گیا اور اپنی نسبت ملت ابراہیمی سے ہو گئی.
علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ عقیقہ کہ 7ویں دن عقیقہ کرو اور 7ویں دن بچے کے بال منڈاؤ، اس عمل کو نسبت ہے حجاج بیت اللہ سے کہ وہ بھی قربانی کرتے ہیں پھر حلق کراتے ہیں۔ آج ہی شیطان کو کنکری مارتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے، پھر حلق کراتا ہے، پھر اپنا احرام کھولتا ہے۔ تو یہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو بچے کی ولادت پر خوشی کے اظہار میں ہم یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں، ہمارا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، یہ نسبت ہم ثابت کرتے ہیں۔ مگر ہمیں ان نسبتوں کی پرواہ تھوڑی ہوتی ہے، ہمیں تو یہ تصور بھی نہیں کہ اتنی بڑی نسبت ہمیں مل جاتی ہے کہ ہم عملاً یہ اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو آج ہم نے بچے کے بال بھی کٹوائے اور آج ہم نے جانور بھی قربان کیا اور حجاج سے ہم نے مشابہت کی اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے ہم نے اپنی نسبت ثابت کی۔ دیکھیے اتنی اونچی نسبت مل رہی ہے اور بچے کا حق ادا ہو رہا ہے، مگر ہم رسوم اور رواج کے تابع ہیں، رسوم اور رواج میں ہزاروں روپیہ خرچ کر لیں گے۔ کتنے نوجوان ہمارے پاس بیچارے آتے ہیں، جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھیے 7ویں دن 4 کام کرنے، بچے کی ولادت پر 7ویں دن 4 کام ہے۔ پہلا ایک کام اس کا نام تجویز کرنا 7ویں دن، نمبر 2 اس کے عقیقہ کرنا، نمبر 3 اس کے بال مڈانا، نمبر 4 باروں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا یا چاندی کی قیمت صدقہ کر دینا۔ یہ 4 کام ہیں جو 7ویں دن کرنے ہیں۔ اب وہ آتے ہیں نوجوان، کہتے بھائی ہمارے والدین منع کرتے ہیں کہ عقیقہ کیسے کریں، کیا کریں، اور بھائی ماں منع کرتی ہے، باپ منع کرتا ہے، اور بھائی کیا کریں، اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی مٹھائیاں تقسیم کر دو۔ اب بتاؤ 1 پاؤ کی مٹھائی کا ڈبہ وہ 60 روپے سے کیا کم ہوگا؟ وہ 100 ڈبے بنوا لیے 6000 روپے کے، اور 5000 کی پٹ مل جاتی ہے، عقیقہ ہو سکتا ہے۔ 6000 خرچ کرانے کے لیے ماں باپ تیار ہیں اور سنت پر عمل کرنے کے لیے ماں باپ تیار نہیں، اور کہتے ہیں نہیں بھائی عقیقہ تو کیسے کریں، وہ تو قربانی کے دنوں میں کر لیں گے یہ اکٹھا ہو جائے گا، جائز ہے، یہ سوچ کے بس چھوڑ دیتے۔ کتنے مسلمان دیندار گھرانے یہ سوچ کے کہ بھائی قربانی کے دنوں میں ہی کر لیں گے، یا شادیاں آئیں گی تو شادی میں دعوت تو کر ہی رہے، چلو اس میں عقیقہ بھی ملتا ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی عقیقہ ہم نے کر لیا، جان چھوٹی۔ کوئی عقیقہ کرنے کو جان چھوٹنے سے قابل کیا کہ وہ جو شادی کی دعوت میں گائے کٹے گی نا، اس نے عقیقہ ہی کر لیا اور خوش ہو گئے کہ یار کتنے بچوں کے عقیقے رہ گئے تھے، وہ ہم نے گائے کٹوا لی، عقیقہ بھی ہو گیا اور ولیمہ بھی ہو گیا اور شادی کی بیٹی کی رخصتی کا کھانا بھی ہو گیا، سب کچھ اکٹھا ہو گیا۔ یعنی اس عمل کو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ہمارے آقا تو حضرات حسنین کے ولادت پر مینڈا ذبح کریں، خوشی کا اظہار کریں، اور اسی آقا کے ماننے والے ہم اس عمل کو اہمیت ہی نہ دیں کہ مستحب ہے۔ مستحب چھوڑنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، مستحب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ساری رسوم رواج تو کرنے کے لیے، مستحب چھوڑنے کے لیے، اور ہیں ہم نبی کے امتی، یہ حق ہیں بچوں کے جو والدین کے ذمہ لازم ہے کہ انہیں یہ ادا کریں۔ جو حق فرض درجے کا ہے وہ فرض درجے میں ادا کریں، جو مستحب درجے کا ہے وہ مستحب درجے میں ادا کریں۔ تو یہ ساری احادیث مبارکہ عقیقے سے متعلق آ رہی ہیں کہ 7ویں دن بچے کی ولادت کی خوشی میں عقیقہ کیا جائے۔ زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ یہ عمل کرتے تھے، اور یہ حدیث میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کرتے تھے عقیقہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدل کیا فرمایا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال كنا في الجاہلیہ اذا ولد لاحدنا غلام، زمانہ جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا، ذبح شاۃ، تو وہ ایک بکری ذبح کرتا، ولطف رأسه بدمها، اور اس بکری کے خون سے اس کے سر کو، اس خون کو اس کے سر پر لپیڑ دیتا ہے، چپڑ دیتا ہے، یعنی اس خون کو بچے کے سر پہ مل دیتا ہے، بکری کے خون، مانے کہ خون تو نجس چیز ہے اور نجاست کو
بچے کے سر پہ ملتے تھے اس زمانے میں. آج بھی بعض لوگ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے خون میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں اس ان کا کیا عقیدہ ہے کہ اس سے کیا برکت ملے گی. بھائی وہ خون نجس ہے. نجاست میں کھڑا ہونا، نجاست سے تو بچنے کا حکم ہے، نہ کہ اس میں کھڑے ہونے کا. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ قربانی گائے ذبح ہوئی اور اپنے پاؤں اونچے پانچ اونچے کر کے خون میں کھڑے ہو رہے ہیں، پاؤں گیلے کر رہے ہیں خون سے، پھر جا کے پاؤں کو دھو رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ارے بھائی نجاست سے تو بچنے کا حکم ہے. وہ خون نجس ہے، ناپاک ہے. وہ خون کپڑے پہ لگ گیا تو نماز نہیں ہوگی. وہ خون ایسا ہے جیسے پیشاب، وہ خون ایسا ہے جیسے پاخانہ. تو کیا پاخانے میں کوئی پاؤں ڈالے گا؟ پیشاب میں کوئی پاؤں ڈالے گا؟ ایسے ہی نجس وہ خون ہے، اس میں پاؤں ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سعادت سمجھ. تو بہرحال وہ زمانے جاہلیت میں وہ بچے کا عقیدہ کرتے تو جو خون ہوتا بکری کا وہ خون بچے کے سر پہ مل دیتے. تو حضرت بریدہ فرماتے ہیں فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا، سننا نذبح شاۃ یوم السابع، تو پھر ہم بکری ذبح کرنے لگے 7ویں دن. سننا جمع کا صیغہ ہے کہ یہ عام صحابہ کا رواج بن گیا، عام رواج میں آ گئی تھی یہ بات. اور یہ رواج آج ختم ہو گیا. مٹھائیوں کا رواج آ گیا، بوتلیں پلانے کا رواج آ گیا، جوس پلانے کا رواج آ گیا اور نبی کا رواج ختم ہو گیا. صحابہ فرماتے کننا نذبح، ہم ذبح کرتے تھے شاطن ایک بکری کو یوم السابع 7ویں دن، ونحلق راسہ اور اس کے سر کو مونڈتے تھے، بچے کے سر کو مونڈ دیتے تھے، ونلطفه بزعفران اور اس کے سر پہ زعفران ملتے تھے، خون کی جگہ زعفران مل دیتے تھے. بتائیے یہ عمل مطلب ہو گیا صحابہ کا عمل ہے کہ بال مونڈے اور پھر جو ہے سر پر زعفران مل دے. تو یہ عمل صحابہ کے ہیں. بچے کی ولادت پر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، جتنی رسوم رواج ہیں وہ کر رہے ہیں. اور بعض تو اللہ معاف کرے ایسی منتیں مانتی ہیں عورتیں کہ وہ بچے کے بال 2 سال تک نہیں کٹاتے، 1 سال تک نہیں کٹاتے. اللہ کے محبوب کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ تو یہ کہ 7ویں دن بال مونڈاؤ. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے منت مانی ہوئی ہے کہ ہم 2 سال بعد کاٹیں گے بال اور 1 سال بعد کاٹیں گے. پتہ نہیں کیسی کیسی منتیں بعض لوگ بیچارے مان لیتے ہیں. سب ناجائز ہے اس قسم کی منتیں ماننا کہ بچے کے بال ہی نہیں کاٹے. نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ تو یہ کہ 7ویں دن وہ بال کاٹ دیتے تھے بچے. اور یہ ہے کہ 2 سال کی منتیں ماننے کے بال نہیں کاٹیں گے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اگلی روایت اچھا ام کرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرماتے تھے عن الغلام شاتان، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں، وعن الجاریت شاتن اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، ولا یذرکم ذکرانا کنا او اناسا، اور کوئی حرج نہیں چاہے بکرا ہو یا بکری ہو، مذکر ہو یا مؤنث، 2 بکرے کر لو یا 2 بکریاں کر لو، 1 بکرا کر لو یا 1 بکری کر لو، کوئی حرج. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ بکری مل جائے بکری کر لو، بکرا مل جائے بکرا کر لو. اور آگے روایت میں آ رہا ہے کہ 2 بکرے لڑکے کے لیے 2 لازم نہیں، لڑکے کے لیے بھی 1 بکرا کر سکتے ہیں، 1 بکرا 1 بکری کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی ہے کہ آپ نے حضرات حسنین کی طرف سے 1 کبش 1 بکری کی، 1 گنبا ذبح کی، 2 نہیں کی. تو یہ رعایت بھی دے دی امت کو. دیکھیے کتنی شفقت ہے، کتنی مہربانی ہے اللہ کے محبوب کی امت پر کہ اپنا قول تو یہ فرمایا کہ وسعت اور گنجائش ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں کر دو، اور خود اپنا عمل یہ کیا کہ 1 بکری کی تاکہ امت پر مشقت نہ ہو. تو حضور کا عمل 1 بکری کا اور اللہ کے رسول کا فرمان 2 بکری کا. تو آپ وسعت ہے تو 2 بکری کر لیں لڑکے کی طرف سے، نہیں تو 1 بکری کر لیں. اچھا عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ولد له ولد، جس کے گھر بچہ پیدا ہو، فاحب، بس اس کے لیے مستحب ہے کہ ان ينسك عنه، اب احب اگر وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ قربانی کرے، 1 بکری ذبح کرے، فلینسک چاہیے کہ قربانی کر لے.
مستحب ہے اس کے لیے، اچھا ہے۔ عن الغلام شاتین وعن الجاریۃ شاتن، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ یہ ابو داؤد اور نسائی شریف کی روایت ہے۔ اگلی روایت جس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ کر لینے سے بچے کی بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں دور ہو جائیں، عقیقہ کر لینے، اور عقیقہ نہ کیا تو خطرہ ہے کہ بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں بچے کو لگیں۔ لہذا حسن ان سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقۃ، کہ ہر بچہ رہن رکھا ہوا ہوتا ہے اپنے عقیقے کے بدلے۔ کیا مطلب؟ کہ عقیقہ کر دیا تو اس کی بلائیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور اگر عقیقہ نہ کیا تو بلائیں وغیرہ لگ سکتی ہیں، امکان قوی ہے۔ دیکھیے، تو ہر بچہ رہن ہوتا ہے اپنے عقیقے کے بدلے۔ تصبح عنہ یوم سابعہ، اس کی طرف سے 7ویں دن ایک بکری ذبح کر دی جائے، ویخلق، اور اس کے بال مڈا دیے جائیں، ویسمى، اور اس کا نام رکھا جائے۔ دیکھیے، یہ 3 کام اس میں بیان ہوئے اس حدیث میں۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ 7ویں دن بکری ذبح کی جائے، سر موڑا جائے اور نام رکھا جائے۔ اگلی روایت بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے محبوب سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، مال غلامی عقیقۃ، کہ بچے کے لیے عقیقہ ہے، فاحرقوا عنہ دما، اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی جانور ذبح کرو، وَأَمِيتُ عَنْهُ الْأَذَى، اور اس سے اذیت کو دور کرو اور تکلیف دینے والی چیز کو دور کرو، یعنی بالوں کو دور کرو، یعنی 7ویں دن اس کے بال مڈاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن الحسن والحسین کبشا کبشا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن کا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ فرمایا، کبشن کبشن، ایک ایک جنبہ۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک ایک جنبہ دونوں کی طرف سے کیا۔ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی قال عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشاۃ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا عقیقہ فرمایا 1 بکری۔ بھائی حضور تو نانا تھے، نانا عقیقہ کر رہے، بات یہ تھی کہ حضور حضرت علی کے بھی ولی تھے۔ حضرت علی کا بڑا کون تھا؟ حضور ہی تھے، تو حضرت علی کے بھی ولی تھے، حضرت فاطمہ کے والد تھے، دونوں ہی کے بڑے تھے حضور، تو گھر کے بڑے حضور سے حضور نے کر لیا۔ یہ کہنا کہ بھائی نانا کرے عقیقہ، نہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نانا عقیقہ کرے، مطلب یہ ہے کہ حضور نانا بھی تھے اور سمجھیے کہ رشتے کے دادا بھی۔ حضرت علی حضور کی پرورش میں تھے، بچپن سے حضرت علی حضور کے ساتھ ساتھ ہی تھے، تو لہذا کیونکہ دونوں کے بڑے حضور تھے اس لیے حضور نے دونوں کی طرف سے عقیقہ فرمایا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن کا عقیقہ فرمایا 1 بکری، وقال، اور حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا حضور نے، یا فاطمہ احلقی راسہ، اے فاطمہ اس کے سر کو مونڈ دے، حلق کر دے، وتصدقی بزینت شعرہ فضۃ، اور صدقہ کر اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی۔ دیکھیے، یہ چوتھی بات اس حدیث سے پتہ چلی۔ 4 باتیں تھی 7ویں دن، قربانی کرنا، حلق کرنا، نام رکھنا، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا۔ تو حضور اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں کہ یا فاطمہ احلقی راسہ، اے فاطمہ اس کے سر مونڈ دے، وتصدقی اور صدقہ کر، بزینت شعرہ اس کے بالوں کے وزن کے برابر فضۃ چاندی سے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں فوزناہ، ہم نے اس کا وزن کیا، ان بالوں کو تولا، فکان وزنہ درہم، اس کا وزن 1 درہم نکلا، او بعض درہم، یا 1 درہم سے کچھ کم۔ 1 درہم تقریباً 3 گرام کا ہوتا ہے، تو 3 گرام یعنی پاؤ تولہ چاندی، آدھا تولہ چاندی احتیاطاً کر لے۔ تو آج کل چاندی 1100 روپے 1000 روپے تولہ ہے، تو آدھا تولے کی حساب سے 500-600 روپے صدقہ کر دے، تو 4 کام ہو گئے۔ نام رکھ دے،
عقیقہ کر لے، بالوں کو منڈوا لے اور بالوں کے وزن کے برابر 500-600 روپے آج کل کے حساب سے صدقہ کر دے، 600 روپے صدقہ کر دے. یہ 4 کام کر لے گا گویا بچے کا حق ادا ہوگا جو والد کے ذمہ بچے کا حق تھا ولادت کے وقت. آگے اور کیا ہے، نام کس طرح رکھنا ہے، پھر اسے کیا ادب دینا ہے، کیا تعلیم دینی ہے، سارے حقوق ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر عوراتنا وعامل رواتنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنا دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا دیجیے، ہماری کم عقلی کو، کم فہمی کو اور حقوق کے نہ جاننے کو معاف کرنا دیجیے. یا اللہ ہمارے ذمہ ہماری اولاد کے جو حق تلف ہوئے وہ سب معاف کرنا دیجیے. کوئی حق کا ہم سے آخرت میں مطالبہ نہیں کیجیے. یا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کے پورے حق ادا کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائیے. کوئی حق ہم سے ضائع نہ ہو. یا اللہ نہ صرف اولاد کا حق ضائع نہ ہو بلکہ آپ کے بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہو. یا اللہ سب کے پورے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دیجیے، بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دیجیے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دیجیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دیجیے اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دیجیے. جن کے حق آپ نے اپنے بندوں کے ہم پر لاگو کیے ہیں یا اللہ ان سب کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اللہ آج تک جن کے جو حق ہم سے ضائع ہوئے، حق کرتے ہوئے آپ انہیں معاف فرما دیجیے اور ان تمام اہل حقوق کو اپنے خزانے غیب سے اتنا عطا فرمائیے، اتنا دے دیجیے کہ اللہ کل وہ ہم سے کسی حق کا مطالبہ نہیں کریں. یا اللہ ہم سے فقیر ہیں، ہم انہیں کچھ نہیں دے سکتے. یا اللہ آپ غنی ہیں، آپ ہمارے وکیل بن جائیے، ہمارے وکیل بن جائیے، ہماری طرف سے ہمارے اہل حقوق کو خوب نواز دیجیے. یا اللہ آپ کی طرف سے دیجیے. یا اللہ آپ کے بہت سے بندوں کے حق ہم نے ضائع کیے ہیں، آپ سب کو اپنے فضل سے نواز دیجیے. یا اللہ آپ کے جو حق ہم سے ضائع ہوئے ہیں، حقوق اللہ میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا اللہ وہ بھی معاف فرما دیجیے. یا اللہ آپ کے بڑے معاف فرمانے والے ہیں، سب حقوق معاف فرما دیجیے. ارے اللہ جو نمازیں قضا رہی لگی انہیں ادا کرنے کی توفیق دیجیے. جو آپ کے حقوق ہم سے چھوٹ گئے ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق دیجیے. آپ کے بندوں کے حقوق کو پوری طرح ادا کرنے کی توفیق دیجیے. یا اللہ آپ کی مدد فرما دیجیے. یا اللہ کسی زندگی ہے کہ اذان ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، بس نماز کھڑی ہونے کی دیر ہے. یا اللہ نہ معلوم کب امام اللہ اکبر کہہ دے. یا اللہ اس سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ اس سے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہیں. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجیے، اپنی ناراضگی والی زندگی سے بچا دیجیے. یا اللہ ایک لمحہ بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے. یا اللہ ہر لمحہ آپ کی اطاعت میں گزرے، آپ کی فرما برداری میں گزرے، آپ کے محبوب کے اتباع میں گزرے. یا اللہ آپ کی توفیق دے دیجیے. یا اللہ نفس و شیطان ہمارا دشمن ہے کہ ہمیں آپ سے دور کر دیتا ہے، آپ ہمیں اس سے دور کر دیجیے. اپنی ذات عالی سے قرب دے دیجیے، اپنی ذات عالی سے تعلق کر دیجیے. ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنا دیجیے. یا اللہ ہماری نالائقیوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی نحوست ہم پر مسلط نہ فرمائیے. یا اللہ ہم پر اپنی نعمتوں کو بڑھائیے، نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائیے. یا اللہ بجلی کی نعمت، گیس کی نعمت، پانی کی نعمت، ان میں فراوانی عطا فرمائیے، ان میں برکتیں عطا فرمائیے. ان نعمتوں کو ہم سے نہ چھینیے. یا اللہ آپ کی برکتیں دے دیجیے. یہ سب ہماری گناہوں کی نحوست ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، ہمیں معاف فرما دیجیے. اس وبال کو ہم سے دور کرنا دیجیے. یا اللہ آپ کے سوا کون ہے جو یہ وبال دور کر سکتا ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. ہم پوری قوم کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ان سب کو معاف فرما دیجیے. تمام مسلمانوں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ان سب کو معاف فرما دیجیے اور اپنی نعمتوں کو ہم پر بڑھا دیجیے، ہٹائیے.
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا